4 مارشل لاز لگے ان 76 سالوں میں، اور باقی عرصہ جو تھا وہ ڈی فیکٹو مارشل لاز جو ہے، جیسا کہ آج تک ایک ڈی فیکٹو مارشل لا ہے پاکستان میں، وہ اس کے طور کے اوپر جانا جاتا ہے۔ 58 سے 69 تک پہلا مارشل لا لگا، 69 سے 71 تک دوسرا مارشل لا لگا، اور اسی عرصے میں پاکستان 2 لخت ہوا۔ کیا کسی ملک کی تاریخ میں ملک کے 2 لخت ہونے سے زیادہ سیاہ رات ہو سکتی ہے کوئی؟ کیا آج تک کسی نے اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی ہے، اس یوم سیاہ کے اوپر؟ اگر صرف آپ ایلیگیشنز لگائیں گے تو پھر ریبٹلز آئیں گے، پھر آپ سے سوالات ہوں گے، پھر پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کا کانڈکٹ کیا رہا ہے 76 سالوں میں۔ آج ہم پوچھ رہے ہیں اور ہم پوچھتے رہیں گے۔ اب یہ چیز ہے، یہ واپس ہونے والی نہیں ہے، یہ آگے جائے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو یہ بھاشن تھا، یہ واز تھا، یہ ایک سیاسی بھاشن اور سیاسی واز تھا جو کسی صورت میں پاکستان کے ایک آئینی ادارے جو اپولیٹیکل ہے، جس کا سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں ہے، جن کی جو اوتھ آف آفس ہے وہ بھی اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ وہ سیاست میں عمل دخل نہیں دے سکتے، ان کے پلیٹ فارم سے اس قسم کا جو لیکچر جو ڈیلیور ہونا جو ہے وہ اپنے تئیں، اور شاید اس پوائنٹ کو شعیب شاہین صاحب بعد میں اس کے اوپر فردر روشنی ڈال سکیں، لیکن میری ناچیز رائے میں یہ اپنے تئیں پاکستان کے آئین اور قانون کی وائلیشن تھی، بلیٹنٹ وائلیشن تھی۔ ایک سیاسی بیان آئی ایس پی آر کے پلیٹ فارم سے، وہ ایک قانون اور آئین کی جو تھی وہ وائلیشن تھی۔ یہ ایسا بیان نہیں آنا چاہیے تھا، خاص کر جبکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو، پاکستان تحریک انصاف کو شروع سے آخر تک نشانہ بنایا گیا اور ان کو ایک انتشاری گروہ کے نام سے تشبیہ دی گئی، اور اس کے اگلے دن جو ہے وہ بڑے الیبریٹ طریقے سے ایک یوم سیاہ منایا گیا، اور وہ یوم سیاہ جو تھا اس میں بھی سارا دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان کو ٹارگٹ کیا گیا، ورکرز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ جو ہم نے جو پروٹیسٹ کال دی ہوئی تھی پرامن احتجاج کی، وہاں لوگوں کے گھروں کے اوپر حملے کیے گئے، لوگوں کو پکڑا گیا، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ یہ خاص کر پنجاب کی بات کر رہا ہوں، اور کسی ہنڈرنس کے بغیر تو یہ فورس کر رہے ہیں کہ یہ وہ پولیس فورس بن گئی ہے جو کہ ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کے طور کے اوپر جانی جا رہی ہے، اور یہ ان کا رویہ جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کے ساتھ ساروں نے وہی سلوک کرنا ہے جو کہ وہ ٹرانسجینڈر کراؤڈ جو ہے نا وہ کر رہا ہے، اور جو آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، سارا کچھ ہے۔ تو میرا خیال ہے حالات کو یہ زبردستی اس طرح پش کر رہے ہیں کہ یہ سبھی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں گے۔ یوم سیاہ کی معرفت سے دوستو، میں یہ ملک کی تاریخ جو ہے نا وہ ایسے بہت سارے انسیڈنٹ سے رقم ہے جو اصل حقیقت میں یوم سیاہ کے طور کے اوپر منائے جانے چاہیے۔ 4 مارشل لاز لگے ان 76 سالوں میں، اور باقی عرصہ جو تھا وہ ڈی فیکٹو مارشل لاز جو ہے، جیسا کہ آج تک ایک ڈی فیکٹو مارشل لا ہے پاکستان میں، وہ اس کے طور کے اوپر جانا جاتا ہے۔ 58 سے 69 تک پہلا مارشل لا لگا، 69 سے 71 تک دوسرا مارشل لا لگا، اور اسی عرصے میں پاکستان 2 لخت ہوا۔ کیا کسی ملک کی تاریخ میں ملک کے 2 لخت ہونے سے زیادہ سیاہ رات ہو سکتی ہے کوئی؟ ہم سے معافی مانگنے والوں نے کبھی قوم سے اس کے بارے میں معافی مانگی کہ کیا وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ملک 2 لخت ہوا؟ کیوں ایک سیاسی لیڈر جو کہ ایبسولوٹ میجورٹی تھی جس کے پاس، اس کو اقتدار انتقال کرنے کی بجائے فوج نے چڑھائی کی پاکستان کے اس صوبے کے اوپر جو کہ پاکستان کے آدھے سے زیادہ تھا۔ 56% آف پاکستان واز فارمر ایسٹ پاکستان، ناؤ بنگلہ دیش۔ کیا آج تک کسی نے اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی ہے، اس یوم سیاہ کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف سے معافی مانگنے کے تقاضا کر رہے ہیں؟ کیا ضیاء الحق کے دور کی معافی مانگی ہے کسی نے قوم سے، یا پرویز مشرف کے دور کی معافی مانگی ہے قوم سے کسی نے، جو ہم سے معافی مانگنے کا تقاضا کر رہے ہیں؟ اور بھی بہت سارے انسیڈنٹس ہیں جو کہ انسان جب بات کرتا ہے تو وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ
ہم کس طرف اس ملک کو دھکیل رہے ہیں، کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ جو یوم سیاحت ہے سارے، ان کے بارے میں کچھ کمیشنز بھی بنے تھے. آج بھی کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے. حمود الرحمان کمیشن بنا تھا، وہ پڑھنے کے لائق ہے. ہمیں بھی، مجھے کہیں سے کاپی ملی تھی، وہ پڑھی. اس ملک میں وہ رپورٹ پبلش نہیں ہونے دی گئی، پبلک نہیں ہونے دی گئی. کیا اس کے کانٹینٹس کو پڑھ کے وہ لوگ جو رسپانسبل تھے ان اٹراسٹیز کے، وہ قوم سے معافی مانگیں گے؟ چلے، اٹس 50 years too late. لیکن آج بھی وقت ہے کہ قوم سے معافی مانگے ملک کو 2 لاکھ کرنے کے لیے. ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ آئی تھی، کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کیوں اس کو پبلک نہیں کیا گیا؟ کیوں اس کے مندرجات کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا؟ کیوں وہ پالیسی ریویژنز نہیں کیے گئے جو کہ اس میں ریکمنڈیشنز کے طور کے اوپر سامنے آئے تھے؟ ایک کمیشن آف انکوائری بنا تھا انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کے اوپر، اس کی رپورٹ بھی آئی ہوئی ہے. کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کس نے چھپائی ہوئی ہے؟ کیا اس کے اوپر معافی مانگی گئی قوم سے؟ اور ایک عامی پبلک سکول میں ایک گھناؤنی ٹریجڈی ہوئی تھی. 150 سے زیادہ بچے اور اساتذہ جو تھے ان کو میسکر کیا گیا تھا. پی ٹی آئی تو رسپانسبل نہیں تھی اس کی. کون اس نیگلیجنس کا رسپانسبلٹی لیتا ہے؟ کیا اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی گئی؟ کس نے معافی مانگی تھی؟ کوئی معافی مانگی گئی کسی سے؟ جو آج خاص کر وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی سے پتہ نہیں ناکردہ گناہوں کی سزا کے طور کے اوپر معافی مانگنے کی توقع کر رہے ہیں. رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ بذات خود ایک بلیک ڈے ہے. اس ملک کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس کو بلیک ڈے کے طور کے اوپر یاد کیا جائے گا. پاکستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو ایسٹ پاکستان کی سپریشن کو بلیک ڈے کے طور کے اوپر یاد کیا جائے گا. پی ٹی آئی سے کوئی معافی کی توقع نہیں کرے گا. جو تاریخ دان ہیں، اگر کسی وقت انہوں نے انڈیپینڈنٹ تاریخ اس ملک کی لکھی، انفارچونیٹلی اس ملک کی تاریخ بھی ڈسٹارٹ کی گئی ہے، نہیں لکھی گئی ہے. اس ملک میں 3 وزرائے اعظم کو قتل کیا گیا ہے. کیا اس وقت کے حکمرانوں نے معافی مانگی ہے اس سے؟ کیا اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہوئیں؟ کیا ان کے محرکات جو ہیں وہ سامنے آئے؟ کیا جنہوں نے مارا وہ سامنے آئے؟ کیا ان کو سزائیں دی گئیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ میرا خیال ہے، آئی ایم شیور کہ آپ سب لوگوں کے دماغوں میں ہوں گے، ذہنوں میں ہوں گے، لیکن ہم میں ہمت نہیں ہوتی کہ ہم بیان کریں. لیکن اب جس طرف اس ملک کو لے جایا جا رہا ہے، میرا خیال ہے وہاں سب کو ہمت کرنی پڑے گی اور بولنا پڑے گا اور ان سوالات کو اٹھانا پڑے گا. اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ایک انتہائی بھونڈی قسم کی جو وہ اسپیچ تھی، جس کی کوئی قانونی اور آئینی جواز نہیں تھا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں اگر وہ کمیشن 2014 کے سیٹن کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گا اور پارلیمنٹ کے اوپر کوئی اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گا. تو میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا جی کہ ہم بالکل مانتے ہیں اور یہ کمیشن بنائیں. یہ 2014 کے جو بھی ہوا 2014 میں سیٹن جو ہے اس کو بھی کرے انویسٹیگیٹ. بالکل پارلیمنٹ کے اوپر جو اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سائفر کی کنسپریسی کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. اور میں آج دہرانے لگا ہوں، یہ رجیم چینج آپریشن کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. یہ عمران خان کے اوپر جو اٹیمپٹس ہوئیں، قاتلانہ اٹیمپٹس، ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرے، جس کا مقدمہ بھی عمران خان کو درج نہیں کروانے دیا گیا تھا. یہ مئی 9 کے انسیڈنٹس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. یہ سٹولن مینڈیٹ کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. یہ آڈیو اینڈ ویڈیو لیکس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے، خاص کر جب لوگوں کے بیڈ رومز میں آپ نے ویڈیوز فکس کیے ہوئے ہیں، وہ کس آئین اور کس قانون کے تحت ہو رہا ہے، اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. یہ انفورسڈ ڈیورسز جو کروائی گئی، لوگوں کو پکڑ کے ان کو ٹارچر کر کے ان کو زبردستی ان سے پولیٹیکل لائلٹیز چینج کرنے، پولیٹیکل افیلیشنز چینج کرنے کا کیا گیا، اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہوتی رہی ہے پاکستان میں 76 سال، کسی حکومت کو نہیں چلنے دیا گیا، یہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. ضرور بنائے کمیشن. اب میں ان کو یاد دہانی ان کو کراتا رہوں گا کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں، اس کے بعد خاموشی طاری ہے، لیکن ہم ان کو خاموش اس مسئلے کے اوپر نہیں رہنے دیں گے. میں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ، خاص کر ان کے لیے جو کہ ہمیں انتشاری گروہ کہتے ہیں،
میں 3-4 چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ خان صاحب نے اپنی پارٹی کو اور اپنی ذات کو پولیٹیکلی ڈیمیج کیا، لیکن ان کو نظر آ رہا تھا کہ شاید وائلنس ہو جائے، تو انہوں نے وہ جو انیشیٹوز تھے ان کے پولیٹیکل انیشیٹوز ان کو ابورٹ کیا۔ 10 اپریل کو نیشن وائڈ پروٹیسٹس جو تھیں رجیم چینج کے آپریشن کے خلاف، ان کو انہوں نے روکا۔ 24 مئی کو حقیقی آزادی کا لانگ مارچ تھا، اس کو بھی انہوں نے 26 مارچ کو انہوں نے ابورٹ کیا، کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد پہنچنے کے اوپر وائلنس ہو سکتا ہے۔ جب خان صاحب کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تو اس وقت بھی وائلنس کی پاسبلٹی تھی، لیکن خان صاحب نے ان کو روکا کہ نہیں، کچھ نہیں کرنا۔ حقیقی آزادی کا مارچ ریلی جو پنڈی میں ہوئی تھی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی، وہاں بھی وائلنس کی جب ان کو انڈیکیشن ملی کہ نہیں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور مارچ 8 2023 کو الیکشن ریلی جو کہ پنجاب الیکشن کیمپین کی تھی، اس وقت بھی یہ 5 ایسے انسیڈنٹس ہیں جہاں کہ انہوں نے وائلنس کو پری ایمپٹ کیا، نہیں ہونے دیا۔ اگر وہ نہ کرتے تو وائلنس ہو سکتا تھا۔ تو وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے اوپر وائلنس کی وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں، ان کو ان حقائق جو ہے ان سے کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے، ان کو جانچنا چاہیے، اور پھر ایک آبجیکٹو طریقے سے انالائز کر کے بات کرنی چاہیے، بغیر بات کرنے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے اور بغیر ڈیٹا ہوئے۔ اگر صرف آپ ایلیگیشنز لگائیں گے تو پھر ریبٹلز آئیں گے، پھر آپ سے سوالات ہوں گے، پھر پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کا کانڈکٹ کیا رہا ہے 76 سالوں میں۔ آج ہم پوچھ رہے ہیں اور ہم پوچھتے رہیں گے۔ اب یہ چیز ہے، یہ واپس ہونے والی نہیں ہے، یہ آگے جائے گی۔